رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دو دانشور نماز تراویح کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں معزز مہمانوں کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ ہمارے درمیان مدینہ اولیاء ملتان سے کم و بیش 4 دہائیاں قبل اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے زینت القرا حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان اور ملتان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور اسی طرح خوبصورت اور دلکش آواز کے مالک قاری و ثنا خاں صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دوسرے مرحلے میں نماز تراویح کے حوالے سے سینئر براڈ کاسٹر، سکالر اور عالمی شہرت یافتہ نقیب حافظ محمد اجمل ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح نامور دانشور زکریا اکیڈمی پاکستان کے جنرل سیکرٹری معالج جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ میں قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله۔ سبحان اللہ۔ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا۔ ما شاء الله، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ سبحان الله،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللہ واغفر لنا اللہ وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، قاری محمد سعید نقشبندی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جناب قاری محمد سعید نقشبندی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی ہے کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں پھر رویا غلاف بابا پکڑ کر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا، میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا کہ جس نے اس میں محمد کہیں لکھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب قاری محمد سعید نقشبندی کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے. جناب قاری سعید نقشبندی. تھی جس کے مقدر میں سبحان اللہ سبحان اللہ. گدائی تیرے در کی واہ. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے دکھائی تیرے در کی ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ سبحان اللہ. ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کے رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر
یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ناظرین، نئے مہمانوں کے ساتھ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے
ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल, मीठी मीठी मचती है हलचल, हलचल। दिल बोले वो, दिल बोले वो। बूम बूम मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान, हमारा दूसरा मरहला। हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ खान कादरी मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। जनाब मोहम्मद अजमल मलिक, मारूफ सीनियर प्रोड्यूसर और नकीब महफिल, आप हमारे दरमियान मौजूद, आपका शुक्रिया जी, मेहरबानी। और नाजरीन, हमारा आज का मौजू है नमाज तरावी और हमारी इबादत। डॉक्टर साहब, नमाज तरावी के लिए क्या एहतमाम किया जाता है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्स न्यूज़ इस एतबार से काबिल मुबारकबाद है कि उसने रमज़ान ज़ीशान के उन्वान से रमज़ानुल मुबारक और इससे मुतअल्लिक़ा मुख्तलिफ उन्वानात और मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर हमारी नौजवान नस्ल की बिलखुसूस और अवामुन्नास की बिलउमूम अखलाकी और रहनुमाई का एक अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया है, बिलाशुबा, जिस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। दरअसल ये ज़राए अबलाग अगर इसी तरीके से अपनी काविशें जारी रखें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल सही माना में
اسلامی تعلیمات پر صدق دل سے عمل پیرا ہوگی اور وہ اپنے والدین اور بزرگوں کی تابع فرمان بن کر دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے گی۔ یقیناً اس ابتدائی اور افتتاحی کلمات کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ نماز تراویح کی اہمیت۔ نماز تراویح کو رمضان المبارک کی خصوصی عبادات میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یقیناً نماز پنجگانہ تو ویسے بھی مسلمانوں پر فرض ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس قدر نماز کی پابندی اور ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، اتنا کسی اور حکم پر نہیں دیا گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ سبحان اللہ۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ظاہر ہے جو شخص نماز پنجگانہ کا عادی ہوگا وہ نماز تراویح ضرور ادا کرے گا۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور جو رمضان المبارک میں ہمارے حفاظ اور قراء حضرات قرآن مجید فرقان حمید ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید ختم کرنا یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز تراویح کا خصوصی اہتمام رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ حضور سرور کونین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نماز تراویح ادا فرمائی، 3 دن تک تو مسلسل ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تسلسل اور تواتر اس لیے نہیں فرمایا، کہیں یہ تسلسل اور تواتر فرضیت کا درجہ اختیار نہ کر لے، لیکن یہ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ اس کو ترک کرنے والا گناہگار ہے، اور متواتر ترک کرنے والا فاسقین میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز تراویح میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جس طرح روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ اب سبحان اللہ۔ جو حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت اب حاصل کر رہا ہوں، اس کا خصوصی تعلق نماز تراویح کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں قیام کرے گا، نماز تراویح ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ گویا نماز تراویح ایک اضافی عبادت ہے رمضان المبارک کی عبادات میں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام، اس طرح رمضان تو انعام ہے، پھر یہ سنت مؤکدہ ہونے کی حیثیت سے بھی، اور بعد میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ نماز با جماعت تراویح کا انتظام فرمایا، اور ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو با جماعت تراویح ادا کرتے دیکھا تو فرمایا اے عمر، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو نے مساجد کو آباد کر دیا۔
मलिक साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। ये जो तरावी है, इसके हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर क्या असरात मुरतब होते हैं? बहुत मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो दुआगो हूँ और शुक्रगुजार हूँ आज के दौर का मीडिया और उसमें नुमाया तरीन चैनल मक्स न्यूज़ का। और मैं समझता हूँ इस चैनल पर सिर्फ ये नहीं, ये तो बड़ी सादत की बात है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से तवातुर से रोज़ाना प्रोग्राम हो रहे हैं, इफ्तार ट्रांसमिशन है जिसमें हम भी हाजिर आए हैं। इसके साथ साथ तलबा के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं और ताजरों के लिए प्रोग्राम है, साइंस फिक्शंस है। ये सारे आसार बताते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये टीम जो है अपने मकासद को हासिल कर लेगी। दुनिया को एक इंतहाई मस्बत पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो फूल की मानिद है और उनकी खुशबू, अमन की खुशबू जो है अमन की फाख्ता बनकर पूरी दुनिया में फैल रही है। तरावी के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक खान कादरी साहब जो इंतहाई नामवर दानिश्वर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और ज़करिया एकेडमी और दूसरे बहुत से इदारों से वाबस्ता है, उन्होंने बड़ी तफसील से जिक्र किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार 20 तरावी 5 सलाम के साथ पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। जैसे जब सरकार उस वक्त फरमा रहे थे, तरावी अदा फरमा रहे थे, तो लोग आकर ठहरना शुरू हो गए। फिर सरकार ने 3 दिन के बाद ये मौकूफ किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं लोग ये फर्जियत ना समझ लें। फिर सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2-3 मरतबा खुद जमात कराई और फिर हज़रत अबी बिन काब जो बड़े कारी थे उम्मत के, उन्हें नामजद किया। अच्छा, हुजूर करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीमात के क़यामुल लैल के हवाले से तो या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीलन और ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। महबूब तेरी मर्जी जितना पढ़ता जा, तेरी मर्जी, खड़ा हो जा, हम तेरे रुख़ अनवर को देखना चाहते हैं। और रुख़ अनवर के हवाले से वो याद रखिएगा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। महबूब नमाज के दौरान तेरा चेहरा उठाना और मेरी तरफ देखना, तेरे दिल में जो ख्वाहिश है उधर मुंह फेर ले, जिधर तू मुंह फेरेगा हम उसे किबला बना लेंगे। और एक बात में और भी, ये शरफ सिर्फ हमें हासिल है, मक्स न्यूज़ के जो चैनल के नाजरीन हैं मैं उन्हें बता दूं और राजा साहब आपको भी बता दूं कि ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदी को शरफ हासिल है कि इतनी आसानियां हैं। हमारे ऊपर 2.5% ज़कात है, ये इबादत का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। हजरत ईसा वाला नबी अलैहिस्सलाम, डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत ईसा वाला नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 25% ज़कात थी। अच्छा, हमारे कपड़े को कोई नापाक हो जाए तो हम उसे धो लेते हैं, पिछली उम्मतों में कपड़ा नापाक हो जाता जलाना पड़ता, जिस्म नापाक हो जाता तो उसे दागना पड़ता। और ये देखिए, और वो अपनी इबादत के लिए अपने जो बने हुए सांचे थे या छोटे छोटे लकड़ी के ढांचे थे वो साथ लेके चला करते थे कि इनके बगैर नमाज नहीं हुई। ये हजूर की उम्मत को शरफ हासिल है। अल्लाह ने कहा, महबूबा तुम्हारी उम्मत है, मैं इस पूरी जमीन को तुम्हारे कदमों की वजह से उसकी सजदगाह बना देता हूं। आप ये देखिए, एक बात और सुनिए, इबादत के हवाले से है ना, ये भी इबादत के हवाले से। हज़रत मूसा वाला नबी अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी थे। बारिश नहीं हुई, जमात के लिए लोगों को इकट्ठा किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की दुआ के लिए कि हम दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह बारिश बरसा दे। जवाब क्या आया? मूसा, बारिश नहीं बरसाऊंगा, तेरी दुआ के बावजूद भी, तो कलीमुल्लाह है, मेरा महबूब पैगंबर है, दुआ के बावजूद भी और तेरी इस इल्तिजा के बावजूद भी नहीं बारिश बरसाऊंगा। मौला तू रहम फरमा, को वजह बता। मूसा, तेरे इस मजमे में एक आदमी ऐसा है जिस पर बख्त आ ही नहीं सकता, उसने कभी सजदा नहीं किया, अल्लाहु अकबर, उसे निकाल दे, उसे निकाल दे। हजरत मूसा ने ऐलान किया, मजमा बड़ी तादाद में लोग भी सुन रहे, वो आदमी भी हुजूर दरमियान में बैठा हुआ है जिसके बारे में ये बात कही गई थी। उसने जब ये सुना कि मुझे निकलने का हुक्म है तो उसने कहा, अल्लाह साईं तू तो पर्दे रखता है, मौला करीम मेहरबानी फरमा दे, तू तो रहीम है, रहमत का मामला फरमा दे, नरमी का मामला फरमा दे, बख्शिश का मामला फरमा दे। उसकी आंख से एक कतरा टपका,
اس ایک قطرے کا ٹپکنا تھا کہ بارش برس گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سائیں، نہ وہ بندہ باہر نکلا نہ وہ سامنے آیا، اور تو نے کہا تو اسے باہر نکال. پھر بار کہا موسیٰ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اس کی آنکھ ٹپکی، میں نے آسمان سے بارش سبحان ٹپکا اللہ دی. سبحان اللہ. تو یہ توبہ جو ہے عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ماہ رمضان میں واجب ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ معالج بھی ہیں تو اس کے جو طبی فوائد ہیں، یعنی رمضان المبارک کے بھی، تراویح کے اور دیگر عبادات کے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم عبادات کا ذکر کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی عبادات میں روزہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور نماز پنجگانہ اور نماز تراویح بھی عبادت میں یقیناً شامل ہے، تو اس میں روزہ تو خاص طور پر آپ نے مجھ سے سوال فرمایا. روزہ تو خاص طور پر اس لیے کہ اب جدید طبی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ایک انسان ایک سال میں ایک مرتبہ 15-20 دن، اور ظاہر ہے ہمارا روزہ تو ایک ماہ کا ہے، کم از کم 15-20 دن اگر اس طرح چند گھنٹوں کے لیے فاقہ کرے، جس کو وہ انگریز اور غیر مسلم فاقہ کہتے ہیں، ہم روزہ عبادت کہتے ہیں، کریں تو مختلف جسم میں بننے والے وہ غیر ضروری سیلز جو اس کے لیے سرطان کا باعث بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا روزہ تو تقریباً 29 دن یا ایک ماہ پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہمیں کس قدر اس کے فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل خاص طور پر جو متعدی اور غیر متعدی امراض انسانوں کو لاحق ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈائبٹیز ملائٹس ہے، جسے عام زبان میں ذیابیطیس یا شوگر کہتے ہیں، جی ہائی بلڈ پریشر ہے، خون کے دباؤ کا بڑھ جانا، اور پھر موٹاپا ہے، ہائپر کولیسٹریمیا ہے، خون میں چربی کا بڑھ جانا. تو اب جدید طبی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کولیسٹرول، روزہ کولیسٹرول کے بڑھنے سے روکتا ہے، اور خاص طور پر وہ رسک فیکٹر جو کورونری ہارٹ ڈیزیز، امراض قلب کا باعث بنتے ہیں، یا شوگر کا باعث بنتے ہیں، یا جگر کے مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں، ان سے بچاؤ میں خاصا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. اور پھر ایک خاص بات ہے موٹاپا، جسے اوبیسٹی کہتے ہیں، جو تمام بیماریوں کی بنیاد بن جاتا ہے. اگر صرف زیادہ کھانے پینے سے موٹاپا ہو جائے، اگر کھانے پینے سے زیادہ موٹاپا ہو جائے اور اس موٹاپے کے نتیجے میں اور دیگر عوامل پھر یہی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو گویا روزہ امراض دل سے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے، جگر کے امراض سے اور موٹاپے سے بچاتا ہے. اور الحمدللہ یہ روزے کے اوقات صبح سحر سے لے کر وقت افطار تک، اس وقت میں یہ ٹھہر جانا اور اللہ رب العزت کے محض احکامات پر عمل کرتے ہوئے کھانے پینے سے ممانعت اور پرہیز اور احتیاط اختیار کرنا، اسی میں اس کی جسمانی صحت کا راز بھی ہے، اور اس کی روحانی جو بالیدگی ہے وہ عبادات سے پوری ہوتی ہے. نماز تو ویسے بھی جب روزہ دن میں روزہ ہوتا ہے اور پھر رات کو نماز پڑھتے ہیں تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں ایک اعتبار سے وہ ہضم بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاضمے میں بھی وہ خاصا معاون ثابت ہوتا ہے. ناظرین آپ نے بڑی تفصیل کے ڈاکٹر صدیق خان قادری صاحب کی گفتگو سنی کہ روزہ ہمارے جسم پر کس انداز سے اثر انداز ہو کر ہمارے جسم کے بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور اس میں انسان سارے سال جو ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا
दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश I love you कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, कभी मम्मी का है ये दुआ, कहीं हाथ हाथ सहारा, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर और इनएविटेबल, दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। हाँ
मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरी। मलिक साहब, नमाज तरावी इस्लामी अहकामात के साथ नस्ल नौ की तरगीब दी जाती रही है। क्या आज की नस्ल भी इन इबादत और तरावी और अहकामात की पाबंदी कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मक्स न्यूज़ चैनल के जो नाजरीन हैं उन्हें लेके जाऊँगा हज़रत अल्लामा इकबाल तक। वो कहते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, समट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, समट कर पहाड़ उनकी रहबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, खुदी क्या है एक लज्जत आशनाई। ये तरावी के लिए तैयार होना जो है लज्जत आशनाई की जानिब कदम बढ़ाना। क्या खूबसूरत। और आप ये देखिए कि तरावी के लिए जब बुजुर्ग तैयार होते हैं तो बच्चों में तजस्सुस पैदा होता है कि नमाज के लिए तो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे वाले साहब जाते हैं और 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आ जाते हैं। ये क्या चीज है जिसके लिए वो कम बेश 40-45 मिनट या 1 घंटे बाद आते हैं? इनकी क्या पंचायत होती है, क्या मुलाकातें होती हैं? और मसाजिद में हमने देखा, अपने उम्र के छोटे वक्तों में देखा और अब भी देखा कि लोग सिर्फ तरावी पढ़ने के लिए नहीं जाते। तरावी हो गई, दुआ हो गई, फिर वो आपस में बैठे, चौपाल सजाया, घर की बात की, सुबह की सहरी की बात की, गुज़श्ता रोजे के हवाले से जो बातें हुई थी वो की। और अब तो मैं समझता हूं कि इन हालात में घर घर मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद का कानून तो लागू नहीं होता, लेकिन सरकार की उम्मत के लिए सारी जमीन सजदागाह है। जहां भी वो नमाज पढ़ेगी उसके लिए कबूलियत ही कबूलियत है। अब घर में जो एहतमाम होगा उसमें खवातीन भी शामिल हो जाएंगी। पिछली सफों में जो घर के बड़े बच्चे हैं वो साथ शामिल होंगे, जो उनसे छोटे बच्चे हैं वो भी साथ खड़े हुए। इस तरह एक तरगीब का अमल भी है और तरबियत का अमल भी है। और फिर जब खत्म कुरान को हमने देखा कि पूरे मोहल्ले से बच्चे उमड़ पड़े, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, उमड़ पड़े और आए, मस्जिद को सजा रहे हैं, चिरागा कर रहे हैं, सफ़े बिछा रहे हैं, इत्र छिड़क रहे हैं, मोहल्ले सारे मोहल्ले से जो है वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं इमाम साहब को पोशाक पेश करने के लिए, सामे साहब को दस्तार बंदी के लिए, उनके एजाजात के लिए, और साथ में जो शेरीनी है उसके लिए, और जो मौलवी साहब बुलाए हैं उनके खिताब के लिए, जो नात खां बुलाए, गोया एक जश्न का समा होता है। अब इन मारूजी हालात में जाहिर है उस कदर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप यकीन रखिए न कभी कुरान की अहमियत कम हुई है न कम हुईगी, न तरावी की अहमियत कम हुई है न कम होगी। ये बहुत थोड़ी देर के लिए है और इंशाअल्लाह अज़ीज मसाजिद आबाद हैं और इससे ज्यादा आबाद होंगी। और मैं बारगाह एज़दी में दरखास्त गुजार हूं
کہ مولا اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے کعبہ بیت اللہ کے حرم کے دروازے کھول دے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے باب السلام کھول دے کہ وہ سلوٹ کرنے کے لیے پیش ہو سکے. اور یاد رکھیے سرکار کی بارگاہ میں سلام اب بھی نہیں رکا. 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب پہلے بھی گھروں میں تراویح کا اہتمام ہوتا رہا. میرے علم میں ہے کہ بہت سے گھروں میں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ تراویح جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں جس میں گھر کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں, دیگر عزیز اقارب بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ موجودہ صورتحال اور یہ جو SOPs ہیں اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کیا جائے. جی ہاں, میں راجہ صاحب اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں بلکہ بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں حفاظ کرام اور قراء حضرات کی کثرت کی وجہ سے ظاہر ہے تمام حفاظ کو مساجد میں نماز تراویح پڑھانے کی سعادت نہیں مل سکتی یا جگہ نہیں ان کو میسر آ سکتی. تو اس کے لیے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی اعزاء اور اقربا جو حفاظ یا قراء ہیں ان کو اپنے گھروں میں نماز تراویح کے لیے ان کو مقرر فرماتے تھے. یقیناً. اور آج کل جو حالات ہیں پوری دنیا میں کرونا وائرس کے اثرات 205 ملکوں تک پہنچ چکے, عالمی وبا کی حیثیت سے یہ ایک چیلنج بن کر ہمارے سامنے موجود ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک حکمت عملی اور اتحاد و یکجہتی اور نظم و ضبط اور وہ SOPs جو حکومت نے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام سے رابطے کے بعد ان کی مشاورت کے بعد طے فرمائے, تو اس کے مطابق یہ ہے کہ چاہے گھروں میں نماز تراویح ادا ہو. ملک صاحب نے بہت خوبصورت فکرہ فرمایا کہ پہلی امتوں کے لیے تو ان کی عبادت گاہیں مخصوص تھیں, یقیناً, لیکن اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ ہمارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت. ہم گھروں میں نماز ادا کریں یا مساجد میں نماز ادا کریں, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, بیماری کی شدت اور حدت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ہلاکت خیزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم وہ SOPs جو حکومت نے طے کیے کہ 3-3 فٹ کے فاصلے پر نمازی کھڑے ہوں گے, اور نماز کے بعد میں وہ جو ہم عام اجتماع درس کی صورت میں لگاتے ہیں وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ درس کا سلسلہ شروع کر دیں, بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس درس سے ہمارے بچے, ہمارے گھر والے اور خواتین بھی مستفید ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پر مسجدوں کے فرش کو جو عبادت گاہ ہو مسجد میں یا گھر میں اس کو کلورین ملے پانی اور محلول سے اس کو دھویا بھی جائے, صاف بھی کیا جائے. ظاہر ہے جتنا صاف ماحول ہوگا اور صفائی کو النظافۃ من شطر الایمان یا نصف الایمان کہہ کر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ہمیں نماز تراویح اور دیگر نمازوں میں ان SOPs کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے, احتیاط کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہمیں ان تمام ضروری احتیاط کو مد نظر رکھنا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات اور, یہ جو ہمارے SOPs ہیں اس میں ابھی آپ نے مختلف محلولوں کا ذکر کیا, تو اس میں ایک سینیٹائزر ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. جی ذرا اس بارے میں تھوڑا سا آپ. سینیٹائزر تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, مگر یہ المیہ ہے کہ بعض یعنی کچھ لوگوں نے ایسے غیر معیاری سینیٹائزر بھی بازار میں سپلائی کر دیے جو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں اور سکن الرجی کا باعث ہو رہے ہیں. سینیٹائزر کی اہمیت ہے, اس کی اپنی ایک ریشو ہے اس کے کیمیکلز کی. بہرحال اگر معیاری کمپنیوں کے سینیٹائزر استعمال کیے جائیں, وہ سینیٹائزر مسجد
صرف مسجد کے لیے نہیں، جی۔ مسجد میں آنے کے لیے، جانے کے لیے، یا بحالت مجبوری عوامی مقامات پر، بینک میں، اے ٹی ایم میں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو سینیٹائزر ہم پہلے اور بعد میں استعمال کریں، تو بہرحال وہ اس وائرس کو ختم کرنے میں اور اس کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ملک صاحب، مساجد میں تو عبادات ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن موجودہ صورتحال میں جب عبادات کا رخ گھروں کی طرف ہو گیا تو کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سے ہماری نسل نو، گھر میں رہنے والے لوگ اور وہ بہت سارے لوگ جو شاید مساجد نہیں جاتے تھے، ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ان عبادات میں شریک ہوں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، ایک حکم ہے کہ جب میں اس سے بات آگے بڑھاؤں گا، آپ کے سوال کا جواب اسی بات سے دے رہا ہوں، جب آپ گھر میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، گھر میں کوئی ہو نہ ہو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، پھر یہ بھی ضرور کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ان 3 چھوٹے چھوٹے کلمات سے گھر کا رزق کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان چھوٹے کلمات کی یہ حیثیت ہے تو جب آپ نماز ادا کریں گے، تراویح ادا کریں گے، عبادت کریں گے، سحر و افطار کے وقت ذکر و اذکار کریں گے تو گھر کی رونقیں کس قدر بڑھ جائیں گی۔ میں ایک خاص تحفہ رمضان ذیشان کے ناظرین کے لیے اور مکس نیوز چینل کے کو دیکھنے والی خواتین و حضرات کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرا حصہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اللہ فرماتا ہے روزے دار کو میں اجر دوں گا، اور دوسرے حصے میں ہے روزے دار کا اجر میں خود ہوں، سبحان اللہ، یعنی میرا دیدار ہے، میرا لقاء ہے۔ تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو SOPs ہیں وہ سرکار کی بارگاہ سے ہو کر گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی، اور نبیاں رسولاں دے احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساری، محمد پکیں دے گزر گئی۔ اور یہ دعائیہ جملہ ہے اختتامی، یا رسول اللہ کرم بے حال تے این تتی بدکار بد اعمال تے، او کرم تھی وے جہاں کیتا آوے، او یمن دے لال تے جتوال تے، عشق تیرے وچ جیواں ہی وچ مراں، حشر تھی وے میرا تیرے خیال تے۔ میں مکس نیوز چینل کے ناظرین کے لیے بڑا دعا گو ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی ناظرین کے لیے خصوصی پیغام؟ مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے لیے اور اس کے ناظرین کے لیے میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ صدق مقال اور رزق حلال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچائی کو اختیار کرنا، رزق حلال اختیار کرنا، عبادات کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی بہت عمل دخل حاصل ہے۔ خاص طور پر رمضان شروع ہوتے ہی ملک میں مہنگائی، گرانی، ذخیرہ اندوزی کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے حلقہ اثر میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص ذخیرہ اندوزی میں، گرانی میں، مہنگائی میں، چیزوں میں ملاوٹ میں یا دیگر اس قسم کے سماجی اخلاقی برائیوں میں مصروف ہے، اس کو روکیں۔ یہ بھی رمضان ذیشان کا پیغام ہے اور یہی ہمارا عنوان ہے، اور اسی میں ہماری فلاح و نجات کا راز مضمر ہے۔ اجمل ملک صاحب، رمضان ذیشان کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ میں گزارش کروں گا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے، رحمت سے، اللہ کے تجلیات و انوار سے۔ دنیا تو ہم ساری عمر کماتے رہتے ہیں، سارا سال کماتے رہتے ہیں، آئیے یہ جو مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، اس میں لوگوں کی خدمت کریں، اور جو سچی بات بتاتا ہے اس کے پیچھے چلیں۔ اور خدمت میں کیا ہے کہ لوگوں کے گھر راشن نہیں ہے، لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کوئی اور مشکل پیدا کر دے، ہم
اس طرح دیں جیسے سرکار نے کہا کہ الیاد العلیٰ خیر من ید سفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ بنے اور پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے قدم بقدم آگے بڑھے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان اللہ رب العزت کی جانب سے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اس کو کبھی آنچ نہیں آنی مگر ہم بھی کچھ سوچیں اور سمجھیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کیا خوبصورت پیغام دیا۔ ناظرین، میں اپنا نعتیہ کلام اپنے نعتیہ مجموعے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، آپ سلطان کرم ہیں، آپ سلطان عطا۔ وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، ہو عطا سرکار سے جس کو بھی سامان عطا، اور سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، کھل گیا سب کے لیے دنیا میں ایوان عطا، کھل گیا سب کے لیے دنیا میں ایوان عطا، اور خواہشوں کی ہر طلب کا مان رکھتے ہیں حضور، خواہشوں کی ہر طلب کا مان رکھتے ہیں حضور، وسعت ہر دو جہاں رکھتا ہے دامان عطا، اور کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔